ٹریفک بری طرح سے جام تھا، پورا راستہ گاڑیوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا اور اوپر سے سخت بارش نے میرا موڈ بہت خراب کر دیا تھا۔ میں ایک ٹرک ڈرائیور تھا اور اپنا بڑا ہیوی ٹرک جو کہ سامان سے لدا ہوا تھا کراچی سے لاہور لے کر جا رہا تھا۔ میری گاڑی ضلع نوشہر فیروز میں ہائی وے پر بری طرح پھنس چکی تھی۔ بارش کی وجہ سے ٹائم کا پتہ نہیں چل رہا تھا، غالباً مغرب کا وقت ہوگا۔ میں نے گاڑی سے اتر کر پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ ایک چھوٹا سا پل تھا جس کے گرنے کی وجہ سے آگے سے راستہ بند ہے، جبکہ راستہ کلیئر ہونے میں کافی وقت لگ سکتا ہے۔ میں نے مقامی ہوٹل کے مالک سے پوچھا، بھائی مجھے لاہور جلدی جانا ہے اور میرے ٹرک میں انتہائی قیمتی سامان موجود ہے جس کی ڈیلیوری میں نے کل صبح ہر حالت میں کرنی ہے، اگر آپ دانست میں کوئی متبادل راستہ بتا دیں۔ وہ بولا، صحیح ویسے تو یہاں سے سکھر تک کا فاصلہ 3 گھنٹے کا ہے اور پھر سکھر سے پنجاب تک کے لیے ہائی وے موجود ہے۔ آپ اس طرح کریں کہ یہاں سے ایک لنک روڈ نکلتا ہے جو طویل اور پرخطر ہے، ہر طرف جنگلی پیڑ پودوں سے راستہ گھرا ہوا ہے اور اوپر سے ڈاکوؤں کا بھی خطرہ موجود رہتا ہے۔ اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو بے شک آپ جا سکتے ہیں، ویسے میرا مشورہ ہے کہ آپ راستہ کلیئر ہونے کا انتظار کریں۔ انتظار تو مجھ سے نہیں ہو رہا تھا، سو میں نے فیصلہ کیا کہ اس ویران لنک روڈ سے ہوتا ہوا میں اپنا سفر جاری رکھوں گا، اور ویسے بھی میرے پاس ایک عدد لائسنس یافتہ پسٹل بھی موجود تھا جو کہ ایسے سفر کے لیے میں رکھا کرتا تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنا ٹرک وہاں سے نکال کر اس لنک روڈ پر لے آیا جو کافی خستہ حالت لیکن مجبوری تھی۔ ہوٹل والے کی بات ٹھیک تھی، راستے کے دونوں طرف جنگلی پیڑ پودے کچھ زیادہ ہی تھے اور تھوڑے تھوڑے فاصلے پر آموں کے باغات بھی نظر آ رہے تھے۔ بارش تھم چکی تھی لیکن اکا دکا گاڑی روڈ پر نظر آ رہی تھی۔ رات کافی گزر جانے کے بعد وہ سڑک صحیح معنوں میں ویرانی کا منظر پیش کر رہی تھی۔ اچانک میری گاڑی خود بخود رک گئی۔ یا اللہ خیر، اس ویرانے میں ٹرک کو کیا ہو گیا؟ میں نے ٹرک سے نیچے اتر کر پٹرول کی ٹینکی دیکھی، پٹرول کی ٹینکی بھی فل تھی، جبکہ انجن کا معائنہ کیا وہ بھی ٹھیک تھا۔ تو پھر ٹرک کیوں رک گیا؟ میں نے کافی کوشش کی لیکن وہ سٹارٹ نہیں ہوا۔ میں نے اپنا سر پکڑ لیا، آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا۔ اب کیا کروں؟ یہاں موبائل نیٹ ورک بھی کام نہیں کر رہا تھا، دور دور تک کوئی آبادی بھی نظر نہیں آ رہی تھی، جبکہ ہر طرف جنگل ہی جنگل نظر آ رہا تھا۔ میں کافی دیر سوچتا رہا۔ میں نے گاڑی لاک کر دی اور کسی مدد کے لیے ایک طرف چل پڑا، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کے مترادف شاید کوئی بندہ مل ہی جائے۔ جنگل اتنا گھنا نہیں تھا لیکن اندھیرے کی وجہ سے کافی بھیانک لگ رہا تھا۔ کبھی کبھار جنگلی گیدڑوں کی چیخ کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ میں کنفیوز تھا، مجھے خود بھی معلوم نہیں تھا کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ آخر کار چلتے چلتے مجھے امید کی ایک کرن نظر آئی۔ ایک بوڑھا شخص آم کے درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے جلدی سے سلام کیا۔ اس نے میرے سلام کا جواب تو نہیں دیا لیکن اپنی بوڑھی آنکھوں سے میرے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ کون ہو اور کہاں جانا ہے؟ میں نے اپنا مسئلہ بتایا تو وہ ہنسنے لگا جیسا کہ میں نے اسے کوئی لطیفہ سنایا ہو۔ میں خاموشی سے اس کی ہنسی سنتا رہا۔ ٹرک رکا نہیں بلکہ اسے روکا گیا ہے۔ میں بوڑھے شخص کی بات سن کر چونک پڑا۔ میں سمجھا نہیں بابا۔ مجھے حیران دیکھ کر وہ گویا ہوئے، آؤ میرے ساتھ، لیکن خبردار مجھ سے فاصلے سے چلنا، دیکھتا ہوں ہم آپ کے لیے کیا مدد کر سکتے ہیں۔ میں بوڑھے سے کچھ فاصلے پر اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ اس نے پورے راستے کوئی بات نہیں کی۔ چلتے چلتے ہم کافی دور نکل آئے۔ اب ہمارے سامنے ایک شاندار حویلی تھی۔ وہ بوڑھا رکا اور حویلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ رہی آپ کی منزل۔ حویلی کے اندر ایک آدمی آپ کو ملے گا، آپ اپنی مجبوری اسے بیان کیجیے گا، مجھے امید ہے کہ وہ آپ کی ضرور مدد کرے گا۔ میں نے حویلی کا بغور جائزہ لیا۔ شکریہ بابا جی۔ میں بابا کی طرف مڑا ہی تھا لیکن وہاں بابا کو نہ پا کر میں شدید حیران ہوا۔ میں نے دائیں بائیں منہ کر کے اسے پکارا لیکن بے سود، نہ جانے وہ اس طرح اچانک کہاں غائب ہو گیا تھا۔ خیر میں آہستہ آہستہ حویلی کے اندر داخل ہوا۔ کوئی ہے یہاں پر؟ میرے پکارنے پر کوئی جواب نہ آیا۔ وہ کافی پرانی حویلی تھی جس کی در و دیوار اور فرنیچر بوسیدہ اور خستہ حال تھا، جبکہ دیواروں پر عجیب و غریب تصویریں چسپاں تھیں۔ حویلی میں مکمل خاموشی تھی اور روشنی کے لیے وہاں پر چند مشعل روشن تھیں۔
مجھے نہیں لگتا تھا کہ یہاں کوئی زی روح رہتا ہو، تو پھر بوڑھے بابا نے کس کے بارے میں بتایا تھا؟ یہاں تو کوئی اور بھی نہیں ہے۔ میں انہی خیالوں میں گم تھا کہ حویلی کا صدر دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ ارے یہ دروازہ کیسے بند ہو گیا؟ میں نے اسے کھولنے کی کافی کوشش کی لیکن بے سود۔ میں نے سوچا کہ شاید کوئی ڈاکو مجھے ڈرا کر لوٹنے کی کوشش کرے گا، اسی لیے میں نے فوراً اپنی جیب سے پسٹل نکالا اور ہاتھ میں لے کر حویلی کی دوسری منزل کی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اوپر والی منزل میں بھی 4 کمرے تھے۔ میں نے باری باری 3 کمرے چیک کیے جو کہ خالی پڑے ہوئے تھے، جبکہ چوتھے اور آخری کمرے میں مجھے ایک آہٹ سنائی دی، جیسے ٹیبل پر نیچے کوئی چیز گری ہو۔ میں اور بھی زیادہ چوکنا ہو گیا۔ میرے ذہن میں اب تک کسی جن کا یا بھوت کے وجود کی موجودگی کا اندیشہ نہیں ہوا تھا، کیونکہ ہم ڈرائیور لوگ پوری زندگی، دن ہو یا رات، اندھیرے میں ہو یا اجالے میں، اپنا سفر جاری رکھتے ہیں۔ لیکن آج زندگی میں پہلی مرتبہ ایک انجانے سے خوف کی صدا آ رہی تھی۔ میں نے لات مار کر دروازہ کھولا اور پسٹل تان کر اندر داخل ہو گیا۔ کمرے کے چاروں طرف مشعلیں روشن تھیں، جس کی روشنی میں کمرے میں پڑی ہر شے واضح اور روشن نظر آ رہی تھی۔ میرے سامنے ایک بڑا ٹیبل موجود تھا، جس کے دوسری طرف ایک کرسی تھی جس پر کوئی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا منہ دوسری طرف تھا، جبکہ میرے للکارنے پر اس کا منہ بدستور دوسری طرف رہا۔ کون ہو تم؟ ہاتھ اوپر کرو ورنہ میں پسٹل کی ساری گولیاں تمہارے سینے میں اتار دوں گا۔ وہ بغیر مورے جیسے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس نے بڑے ہی دھیمے لہجے میں مجھے جواب دیا، مسافر بابو، بڑے بے صبر ہو۔ پہلے 9 شہر فیروز ہائی وے پر بڑی بے صبری سے کام لیا اور ہوٹل والے کے منع کرنے پر بھی اس ویران لنک روڈ پر چلے آئے۔ پھر بھی صبر نہیں کیا اور گاڑی بند ہونے پر یہاں چلے آئے۔ شاید تم نے سنا نہیں کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ اس کی باتیں سن کر میں شدید حیران ہوا کہ یہ ساری باتیں اسے کیسے معلوم ہوئیں۔ میں نے پھر اسے خبردار کیا کہ جو کوئی بھی ہو، ہاتھ اوپر کر کے میری طرف دیکھو ورنہ میں گولی چلا دوں گا، لیکن وہ اپنی جگہ پر ساکت بیٹھا رہا۔ اب مجھے ڈر لگنے لگا کہ یہ کوئی انسان نہیں ہو سکتا، اور میں نے بھی ٹریگر دبا دیا، اس پر فائر کر دیا۔ اس وقت مجھے شدید دھچکا لگا جب میں نے دیکھا کہ میری گولی کسی بھی طرح اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکی، اور آخر کار وہ کرسی سے اٹھا اور مسکرا کر میری طرف دیکھنے لگا۔ وہ کوئی اور نہیں تھا، وہی برا شخص تھا جو مجھے یہاں تک لا کر غائب ہو گیا تھا۔ ارے بابا، آپ مجھے یہاں چھوڑ کر آپ کہاں چلے گئے تھے؟ اور معاف کرنا، میں نے انجانے پر آپ پر گولی چلا دی۔ وہ مجھے پریشان دیکھ کر بولے، دیکھو مسافر، اس دنیا میں بہت سارے اسرار اور بہت سارے راز موجود ہیں۔ تم کو یاد ہے تم یہاں آتے وقت میں نے تم سے کیا کہا تھا کہ مجھ سے فاصلہ رکھو؟ دراصل تم خاکی مخلوق ہو اور میں ناری، میں ایک جن مسلمان ہوں۔ اگر مجھے تم اصلی حالت میں دیکھ لیتے تو یقیناً ڈر کے مارے تمہاری دل کی دھڑکن بند ہو جاتی، اسی لیے میں نے انسانی صورت اختیار کی اور تمہاری رہنمائی کی۔ میرا خوف اب ختم ہو چکا تھا۔ بابا، میں بھی تو ایک مسلمان ہوں، تو پھر یہ حویلی؟ وہ بیچ میں بول پڑے، مسلمان ہو تبھی تو زندہ سلامت کھڑے ہو، ورنہ میری جگہ اگر کوئی لال دین جن ہوتا تو تمہارا انجام مختلف ہوتا۔ وہ دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا اور مجھے بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں اس کے سامنے دوسری کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے ایک رومال مجھے دیا جس سے میں نے اپنا پسینہ پونچھا۔ دراصل تمہاری دنیا کی طرح ہماری بھی دنیا ہے، جو تم لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہے۔ جس وقت تمہارا ٹرک تیز رفتاری سے آ رہا تھا، اس وقت وہاں سے ایک جن کا جنازہ گزر رہا تھا، اسی لیے تمہارا ٹرک خراب ہو گیا اور وہ جنازہ وہاں سے گزر گیا، لیکن تم کو وہ سب نظر نہیں آیا، اور لاکھ کوشش سے بھی تمہارا ٹرک سٹارٹ نہیں ہو سکا، اور تم مدد کے لیے یہاں آئے اور تمہاری ملاقات مجھ سے ہو گئی۔ باتوں باتوں میں نہ جانے کہاں سے وہ شربت کے 2 گلاس نمودار ہوئے، اور بزرگ جن کے لیے ایک گلاس مجھے تھماتے ہوئے فرمایا، نوش کیجیے، یہ حلال شربت ہے۔ اس شربت کا ذائقہ اور مٹھاس آج تک میں نے نہیں بھول پایا۔ بزرگ جن نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، لیکن انسان اور جنات بہت ناشکرے ہیں۔
بہت کم لوگ صبر و شکر سے کام لیتے ہیں۔ بزرگ جن کی باتیں مجھے اچھی لگنے لگیں۔ وہ کافی علم والا جن تھا، سو میں نے بھی موقع غنیمت جان کر چند سوالات کے جواب معلوم کرنے کی کوشش کی۔ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ اس نے مسکرا کر مجھے کہا، پوچھو تو جو پوچھنا چاہتے ہو۔ میں شربت پی چکا تھا، لہٰذا سب سے پہلے میں نے اس سے نجی سوال پوچھا۔ میرا بیٹا ایم اے پاس ہے لیکن بے روزگار ہے، اسے نوکری کب ملے گی؟ اس نے دلچسپی سے میرا سوال سنا اور کہا، جس ملک میں رشوت، سفارش یا پرچی پر نوکریاں بکتی ہیں، وہاں تم جیسے غریب کو نوکری نہیں ملے گی۔ اپنے بیٹے کو کسی دوسرے ملک کا ویزا بنا کر دو۔ بزرگ جن کا جواب سن کر میں پریشان ہو گیا۔ میں نے دوسرا سوال پوچھا، میرے سسر کافی دنوں سے بیمار ہیں لیکن کوئی بھی دوا ان پر اثر نہیں کر رہی، وہ ٹھیک کب ہوں گے؟ اس مرتبہ وہ تفتیش زدہ لہجے میں بولا، جس ملک میں اکثر ڈاکٹر اور دوائیاں نقلی ہوں، ایسے میں غریب مریض کہاں جائیں؟ تمہارے سسر چند دنوں میں فوت ہو جائیں گے۔ جواب سن کر مجھے شدید صدمہ پہنچا۔ مجھے تفتیش میں دیکھ کر اس نے موضوع بدلنے کی کوشش کی۔ اب تم آخری سوال پوچھ سکتے ہو، لیکن وہ نجی نہیں بلکہ سیاسی ہو۔ مجھے تو شروع سے سیاست میں دلچسپی نہیں تھی، پھر بھی بادل ناخواستہ میں نے سوال کیا، کیا ہمارے ملک کے حالات اسی طرح چلتے رہیں گے؟ میرا سوال سن کر پہلے تو وہ مسکرایا، پھر بولا، اب تم نے کام کا سوال پوچھا ہے تو سنو۔ جس دن عوام نے ایسے لوگوں کو چنا جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرح اپنے آپ کو عوام کا خادم سمجھیں اور اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کریں گے، تب ہی تمہارے ملک کے حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں، ورنہ اسی طرح چلتے رہیں گے۔ آخری سوال کا جواب سن کر ہم دونوں تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے۔ تھوڑے توقف کے بعد وہ اٹھا اور کہا، اب تم جا سکتے ہو، میری عبادت کا وقت ہو چکا ہے، اور ہاں، تمہارا ٹرک بالکل ٹھیک ہو گیا ہے، اب تم بلا خوف و خطر اپنی منزل تک جا سکتے ہو۔ فجر کا وقت ہو چکا تھا۔ جانے سے پہلے میں نے بھی اس کے ساتھ نماز فجر ادا کی۔ ٹرک تک پہنچتے پہنچتے صبح ہو چکی تھی۔ بڑی آسانی سے ٹرک سٹارٹ ہو گیا، جیسے وہ کبھی خراب ہی نہیں ہوا تھا، اور پھر میں رات والے واقعات پر غور کرتا ہوا اپنی منزل کی جانب روانہ ہو گیا۔